آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی منی پور معاملے پر ہنگامہ آرائی کے تناظر میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ سرکار نے اپوزیشن پر الزام لگایا ہے کہ وہ منی پور واقعے پر بحث سے بچ رہی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ سرکار نے سبھی بینکوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ قرضے واپس کرنے کے معاملات سے انسانی ہمدردی کے رویے کے ساتھ نمٹیں۔ سپریم کورٹ نے وارانسی میں گیان واپی مسجد کمپلیکس میں محکمہ آثار قدیمہ کے سائنسی سروے کو 26 جولائی تک روک دیا ہے۔ اتر پردیش سرکار شادی کی تقریب اور دیگر پروگراموں کے لیے ریاست کے ہر ضلع میں کلیان منڈپم تعمیر کرے گی اور قدرتی آفات کے خطرات کو کم کرنے سے متعلق ورکنگ گروپ کی تیسری اور آخری میٹنگ چنئی میں ہو رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج لگاتار تیسرے دن بھی منی پور تشدد کے معاملے پر اپوزیشن پارٹیوں کا احتجاج جاری ہے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ لوک سبھا میں پہلی بار ملتوی کیے جانے کے بعد کارروائی جب دن میں 12 بجے پھر شروع ہوئی تو کانگریس، ڈی ایم کے اور جے ڈی یو سمیت اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نعرے لگاتے ہوئے، تختیاں لہراتے ہوئے پھر سے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ یہ ارکان منی پور تشدد معاملے پر ایوان میں وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شورغل کے دوران ایوان میں 3 بل پیش کیے گئے۔ ہنگامہ آرائی کے تناظر میں صدر نشین نے احتجاج کرنے والے ارکان سے بار بار یہ اپیل کی کہ وہ ایوان کا کام کاج ہونے دیں، لیکن ان کی نعرے بازی جاری رہی اور ایوان کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے صبح کو جب ایوان کی آج کی کارروائی شروع ہوئی تو اپوزیشن کے ارکان ایوان کے وسط میں آ گئے۔ شورغل کے دوران اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ سرکار بحث کے لیے تیار ہے اور سبھی پارٹیوں کے اتفاق رائے کے بعد دن میں 12 بجے کے بعد یہ بحث کرائی جا سکتی ہے، لیکن احتجاج کرنے والے ارکان نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ کانگریس کے ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ منی پور تشدد ایک بہت اہم معاملہ ہے اور اس پر بلا تاخیر بحث ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اپوزیشن پر الزام لگایا کہ وہ منی پور کے معاملے پر سنجیدہ نہیں ہے۔ ادھر راجیہ سبھا میں پہلی بار ملتوی کیے جانے کے بعد کارروائی جب دن میں 12 بجے پھر شروع ہوئی تو کانگریس، عام آدمی پارٹی، ڈی ایم کے اور دیگر پارٹیوں کے ارکان وزیر اعظم کے بیان کا مطالبہ کرتے ہوئے پھر سے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ شورغل کے دوران چیئرمین جگدیپ دھنکھڑ نے سوالوں کے وقفے کی کارروائی چلانے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے ناشائستہ رویے کی بنا پر عام آدمی پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ کو مانسون اجلاس کی بقیہ مدت کے لیے معطل کر دیا۔ بعد میں ایوان کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے ترنمول کانگریس کے نئے منتخب راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ مغربی بنگال سے ساکیت گوکھلے نے حلف لیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے اپوزیشن پر الزام لگایا ہے کہ وہ منی پور تشدد کے معاملے پر بحث سے بچ رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اپوزیشن کی حکمت عملی کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ جناب جوشی نے یہ بات دہرائی کہ سرکار منی پور تشدد معاملے پر بحث کرانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ بحث میں شامل ہو۔ ادھر اپوزیشن پارٹیوں نے منی پور کے معاملے پر پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کا مطالبہ کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں احتجاج کیا۔ کانگریس کے ملکارجن کھڑگے، جے ڈی یو کے للن سنگھ، عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ، سی پی آئی کے ایلامرم کریم، ڈی ایم کے پارٹی کے ٹی آر بالو، سماجوادی پارٹی کے پروفیسر رام گوپال یادو، آر جے ڈی کے پروفیسر منوج جھا اور دیگر ارکان نے اس احتجاج میں حصہ لیا۔ یہ ارکان تختیاں لیے ہوئے تھے اور اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ سرکار نے سبھی بینکوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ قرضے واپس کرنے کے معاملات سے انسانی ہمدردی کے رویے کے ساتھ نمٹیں۔ آج سوالوں کے وقفے کے دوران لوک سبھا میں ایک ضمنی سوال کا جواب دیتے ہوئے محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ ان کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ پرائیویٹ اور سرکاری ملکیت کے بینک قرضے واپس لینے کے معاملات میں بے رحمی کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریزرو بینک کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد بینکوں کو اس طرح کے معاملات سے نمٹنے کے لیے مناسب ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ نے طلباء سے کہا ہے کہ وہ اختراع کار اور کاروباری بنیں اور اپنے اسٹارٹ اپس قائم کریں۔
نئی دلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی 7 سالہ تقسیم اسناد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے طلباء سے کہا کہ وہ ملک کے مفاد میں اقتصادی سرگرمیوں کے لیے خود کو وقف کر دیں۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ انسانی وسائل ملک کی تعمیر میں ایک کلیدی اہمیت رکھتے ہیں اور نوجوانوں کو ایک سازگار ماحول اور بہتر معاشرے کی تعمیر کے مقصد سے سیاسی طور پر اثر انداز ہوئے بغیر صلاحیت سازی اور اپنی شخصیت کو سنوار کر خود کو بااختیار بنانا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جمہوریت بات چیت، مذاکرے، تبادلہ خیال اور مفید بحث و مباحثے پر مبنی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح کی رخنہ اندازی اور رکاوٹ جمہوری اقدار کے خلاف ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے وارانسی میں گیان واپی مسجد کمپلیکس میں محکمہ آثار قدیمہ کے سائنسی سروے کو 26 جولائی تک روک دیا ہے۔ عدالت عالیہ نے محکمہ آثار قدیمہ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سردست کسی طرح کا تفصیلی سائنسی سروے نہ کرے۔ ساتھ ہی عدالت نے مسلم درخواست گزاروں کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ وہ الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی والی ایک بینچ نے کہا ہے کہ عدالت نے گیان واپی مسجد کی منتظمہ کمیٹی کو وارانسی کی عدالت کے حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے 26 جولائی تک کا وقت دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ پتہ لگانے کے لیے آج صبح وہاں سائنسی جانچ کا کام شروع ہوا کہ آیا وارانسی میں کاشی وشوناتھ مندر سے ملحقہ مسجد مندر پر بنائی گئی تھی یا نہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ کے 30 اہلکاروں کی ایک ٹیم نے سروے کا کام شروع کیا۔ مسجد کی منتظمہ کمیٹی سے تعلق رکھنے والے مسلم درخواست گزاروں نے ایک اپیل دائر کر کے مسجد میں آثار قدیمہ کے سروے کے لیے وارانسی کی ضلع عدالت کے حکم پر روک لگانے کی درخواست کی تھی۔ اتر پردیش سرکار شادی کی تقریب اور دیگر پروگراموں کے لیے ریاست کے ہر ضلع میں کلیان منڈپم تعمیر کرے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل یہ اعلان کیا۔ گورکھپور میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب یوگی نے کہا کہ کلیان منڈپم اسکیم کا آغاز گورکھپور سے ہوگا۔ ہر کلیان منڈپم تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا۔ اس سے معاشرے کے کمزور طبقوں کو شادی وغیرہ کی تقریبات کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ بھارت کی G20 صدارت کے تحت قدرتی آفات کے خطرات کو کم کرنے سے متعلق ورکنگ گروپ کی تیسری اور آخری میٹنگ چنئی میں ہو رہی ہے۔ بھارت کے G20 کے شیرپا امیتابھ کانت نے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس میٹنگ سے نئے طریقہ کار کو ادارہ جاتی شکل دینے کے لیے G20 ملکوں کے اتحاد اور اشتراک کے اجتماعی جذبے کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی میں زلزلے آنے اور یورپ میں شدید گرمی سے ہزاروں لوگوں کی جان گئی ہے اور خشک سالی کی وجہ سے افریقہ میں لاکھوں لوگوں کو پانی اور وسائل کی قلت کا سامنا ہے۔ ان معاملات کے مد نظر ہمیں اپنے پالیسی فیصلوں میں قدرتی آفات کے خطرات کو کم سے کم کرنے کو ترجیح دینے کی فوری ضرورت اجاگر ہوتی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا ہے کہ حکومت ای نیلامی کے تیسرے مرحلے کے تحت 284 شہروں میں 808 چینلوں کی نیلامی کرے گی۔ ای نیلامی کا مقصد ملک میں ریڈیو کی رسائی میں توسیع کرنا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں آج بھی بارش جاری رہنے کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ گجرات کے 102 بلاکس میں دور دور تک بارش ہوئی ہے۔ بھاونگر میں سب سے زیادہ تقریباً 5 انچ بارش درج کی گئی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران دیو بھومی، دوارکا، راجکوٹ، بھاونگر اور ولساڑ اضلاع میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی منی پور معاملے پر ہنگامہ آرائی کے تناظر میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ سرکار نے اپوزیشن پر الزام لگایا ہے کہ وہ منی پور واقعے پر بحث سے بچ رہی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ سرکار نے سبھی بینکوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ قرضے واپس کرنے کے معاملات سے انسانی ہمدردی کے رویے کے ساتھ نمٹیں۔ سپریم کورٹ نے وارانسی میں گیان واپی مسجد کمپلیکس میں محکمہ آثار قدیمہ کے سائنسی سروے کو 26 جولائی تک روک دیا ہے، اور قدرتی آفات کے خطرات کو کم کرنے سے متعلق ورکنگ گروپ کی تیسری اور آخری میٹنگ چنئی میں ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔